بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ ساتھیوں، جیسے مراد علی شاہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا پارٹی نے جو کام کیا ہے اس صوبہ میں، اس میں سے آپ کا سب سے پسندیدہ پروگرام کیا ہے، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ میرا SRSO کا پروگرام ہے، وہ میرا پیپلز پاورٹی ریڈکشن کا پروگرام ہے، جو ایک خاموش انقلاب پورا صوبہ سندھ میں لے کر آیا ہے، جس سے 13 لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جب ہمارا پچھلے پروگرام میں ہم ملے تھے، کہ مجھ سے اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو چھینا گیا ہے، میرا والدہ مجھ سے چھینا گیا ہے، تو پورے پاکستان کے عورتیں اب میرے والدہ کے کردار ادا کرتے ہیں، اور میں ان کا خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، مرد ہور آصف علی زرداری صاحب کا دور ہو، یا ابھی یہ حکومت ہو، ہم سے ہمارا جو سب سے بڑا پرائیورٹی ہے، سب سے پہلے جو ہمارا پرائیورٹی ہے، وہ غربت کا مقابلہ کرنا ہے، وہ غربت کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، اور اس ملک کا غریب عوام کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر گھر کا عورت کو ہم امپاور کریں گے، اگر گھر کی عورت ترقی کرے گی تو پورا کا پورا گھر ترقی کرے گا، پورا کا پورا گاؤں ترقی کرے گا، پورا ضلع ترقی کرے گا، پورا صوبہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مرد ہور صدر زرداری نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروع کیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ انقلابی پروگرام لے کر آیا تھا، تو اس وقت جو بھی اپوزیشن تھے، چاہے وہ میاں صاحب کا جماعت سے تعلق رکھے یا خان صاحب کا جماعت سے تعلق رکھے، وہ تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ آپ اس ملک کے عورتوں کو بھکاری بنا رہے ہو، ان پہ بھیک پہ آپ مجبور کر رہے ہو۔ لیکن جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تو پھر پورا دنیا مان چکا ہے۔ یہ کوئی پاکستانی صرف نہیں کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک ایک ادارہ ہے، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ کہہ چکے ہیں۔ عالمی یونیورسٹیز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سٹڈیز ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہترین غربت کا مقابلہ کرنے والا پروگرام اگر ہے تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ اب دوسرے ممالک
दूसरे ममालिक, चाहे वो इजिप्ट हो या दूसरे मुल्क हो, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नकल करके अपने औरतों के मुस्तकबिल तब्दील कर रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि कबायली इलाका फाटा से लेके मेरा गवादर तक, मेरे ठट्टो तक, मेरा जनूबी पंजाब हो, पोटहार हो, वहाँ के गरीब तरीन औरतों को आज तक माली मदद मिल रही है, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ये प्रोग्राम से मिल रही है। और वो साले लोग जो इस प्रोग्राम का तंकीद करते थे, जो हमें ताना देते थे कि हम मुल्क के मसाइल को ज़ाया कर रहे हैं, मियाँ साहब को भी हुकूमत का मौका मिला, खान साहब का भी हुकूमत का मौका मिला, वो उसी प्रोग्राम को जो पहले उनका मुखालफत करते थे वो खुद ओन करना शुरू कर दिया। मियाँ साहब के दौर में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स पे मियाँ साहब का शक्ल लगाना शुरू कर दिया। खान साहब के दौर में उन्होंने बेनज़ीर का नाम मिटा के ये सोचा कि अगर हम शहीद बीबी का नाम निकालेंगे तो हम अवाम के दिलों से बीबी को हटा सकेंगे। ये इनकी भूल है। आप जो भी नाम रखें, आप एहसास के नाम रखें, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम रखें, उस कार्ड पे बीवी की तस्वीर हो, उस कार्ड पे मियाँ साहब की तस्वीर हो, उस कार्ड पे हाँ खान साहब का भी आप तस्वीर लगा दें, मगर वो नजरिया बीबी का है, वो मंशूर कायदे आवाम का है, और आप बाकी सब मजबूर हो चुके हैं, वो भुट्टो शहीद का नजरिया को मान रहे हैं। वो भी भुट्टो शहीद का नजरिया मान रहे हैं, बीवी शहीद का नजरिया मान रहे हैं। अब ये जो आजकल एहसास कहते हैं, उनको तो कोई एहसास ही नहीं है कि इन्होंने एहसास कहने वाले, आपको एहसास नहीं है कि ये अवाम कितने तकलीफ में है। आपकी महंगाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम खान साहब की तब्दीली की महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आपकी तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से मुश्किल में है। अगर इस मुश्किल में SRSO के तहत, पीपल्स पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको कुछ मदद मिल रहा है, उनका कुछ काम हो रहा है, तो हम इस बात पे बहुत ही खुश हैं। इन लोगों के पास वो सोच ही नहीं है, वो इस मुल्क के अवाम के लिए इस किस्म के मंसूबे नहीं ले आ सकते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो सिर्फ माली मदद एक पोर्शन था, एक हिस्सा था, जिससे औरतों को BISP के तहत माली मदद मिल रहा है। उसके साथ साथ जो प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दी थी, उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीले तालीम भी था, वसीले सेहत भी था, वसीले हक भी था, वसीले रोजगार भी था, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम ना सिर्फ गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचा सके, मगर उनको रोजगार में भी मदद कर सके, उनको तालीम में भी मदद कर सके, उनको सेहत में भी मदद कर सके। अब मियाँ साहब ने, खान साहब ने उन्हीं प्रोग्राम्स को आगे चलाया है, मगर नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला जब आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो हम सही तरीके से ये प्रोग्राम चलाएंगे। आज भी खान साहब बेचारा कोई प्रोग्राम कर रहा था कि
احساس کے تحت وہ تعلیم کا اسکالرشپس دے رہے ہیں. کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی احساس ہے ہی نہیں. بجٹ بکس میں نام نہیں ہے, لیجسلیشن بھی نہیں ہے, بینک اکاؤنٹ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی چلتا ہے. آپ نے آج جو تعلیم پہ ایونٹ رکھا تھا وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وسیلہ تعلیم ہے. آپ نے کچھ نیا شروع نہیں کر دیا ہے, آپ نے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی نقل کی ہے. یہ تھا آپ کا انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جہاں وفاقی حکومت سے ہم نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا. وہاں صوبائی سطح پر SRSO کا پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام کا منصوبہ چل رہا ہے. صوبہ بھر میں قائم علی شاہ صاحب کے دور میں کچھ ضلع سے شروع ہوا. یہ صوبائی منصوبہ تھا. اس کا کامیابی کو دیکھ کے ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے منصوبے آتے ہیں, مگر یہ واحد منصوبہ ہے جو باہر والوں نے دیکھا کہ صوبائی سندھ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یورپین یونین نے بھی ہمارے ساتھ دیا. جب یورپین یونین نے ہمارے ساتھ دیا تو سکسیس کے نام پہ لڑکانوں کے ڈویژنز میں آپ کا ہی ایک پروگرام چلنا شروع ہو گیا. پھر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو میں نے CM صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ میرا منشور کا وعدہ ہے کہ یہ جو سلسلہ کچھ ضلع میں شروع ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم پورا سندھ میں یہ پروگرام چلائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم پورا پاکستان میں ایسے پروگرام چلائیں گے, تاکہ جیسے میرے گھوٹکی کے, شکارپور کے, کشمور کے, لڑکانوں کے, تھٹا کے عورتیں ترقی کر رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, اپنے کاروبار چلا رہے ہیں, اپنے خاندان کو بھی چلا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو مائیں بہنیں ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, جو پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, جو قبائلی علاقوں میں بستے ہیں, جو جنوبی پنجاب کے دیہاتوں میں بستے ہیں, جو پنجاب کے پوٹوہار میں رہتے ہیں, میں ان کو بھی ترقی کرنا دیکھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ ترقی کر رہے ہو. میں ان کا مستقبل بھی تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے اپنا مستقبل تبدیل کر لیا ہے. یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے, یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے جو اب چل پڑا ہے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ہے, کوئی آپ سے یہ حق نہیں چھین سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں, جو اسلام کے نام پہ عورتوں کے سے حقوق سلب کرنے چاہتے ہیں. مگر ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاکستان ہیں, ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں. ہم جانتے ہیں, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں. اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. جو آج اسلام کے نام پہ عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ غلط ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہوتا تھا. عورتوں کو جائیداد کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. عورتوں کو خود اپنا پراپرٹی رکھنا کا حق نہیں تھا. عورتوں کا کوئی انہیریٹنس کا حق نہیں تھا. آپ عورتوں کو کاروبار کرنا نہیں دیکھتے تھے. یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے عورتوں کو صراط چلانا ہے. یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو پراپرٹی اون کرنے کے حقوق
دیا. یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو انہیریٹنس کا حقوق دیا. یہ اسلام ہی تھا جس کے آغاز میں ہمارے سامنے اتنے بڑے ایگزامپلز ہے. اسلامک ہسٹری میں ایگزامپلز ہے جہاں عورت کاروبار بھی کر رہی ہے, یہاں تک کہ عورت جنگ بھی لڑ رہی ہے. اگر عورت جنگ لڑ سکتی ہے, اگر عورت کاروبار کر سکتی ہے, تو پھر وہ بے نظیر بھٹو کی طرح اس ملک کی وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے. آپ ہمارے ساتھ تھے, انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ ان سارے عورتوں کو یقین دلائیں جو آج تک آپ کی طرح ترقی شاید نہیں کر رہے ہیں, ان کو یقین دلائیں, اپنا ہی اگزامپل دے دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, بلاول بھٹو آپ کا ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے اپنا قسمت تبدیل کیا ہے, جیسے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, ہم ہر اس گھر پہ پہنچیں گے, ہم ہر اس گاؤں میں پہنچیں گے جہاں میرے مائیں بہنیں کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں. ہم ان کو یہ موقع دلوائیں گے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب کو, دی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ہم سردار صاحب نے مجھے یہاں گھوٹکی کے جلسہ کے لیے شاید 2 سال پہلے بلایا تھا. تب ہمارا وعدہ تھا کہ ہم بلا سود قرضے گھوٹکی کی غریب عورتوں کو دلوائیں گے. آج میں آپ کے سامنے ہوں, آج میرا یہ ایک وعدہ پورا ہو چکا ہے. گھوٹکی میں یہ منصوبہ اب چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی پورا سندھ میں یہ پروگرام چلے گا اور آگے جا کے الیکشن کے بعد ہم پورا پاکستان میں یہ پروگرام چلائیں گے. یہ پروگرام آپ میں باقی پاکستان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں, آپ سب کو تو پتہ ہے. یہ پروگرام 15 ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے. اس پروگرام سے 13 لاکھ خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ کو بلا سود قرضے مل رہے ہیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں. کچھ کو لو کاسٹ ہاؤسنگ گھر دیا گیا ہے. یاد ہے آپ کو نا, خان صاحب نے وعدہ کیا تھا, خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ پورے سندھ سے ہو کر آئے ہو, کیا آپ کے گاؤں میں خان صاحب نے ایک گھر بنایا ہے, ایک مکان بنایا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف اور صرف SRSO کے تحت, باقی تو دوسرے ہمارے منصوبے بھی چل رہے ہیں, شہید بی بی ہاؤسنگ سوسائٹی, دوسرے ادارے کے تھرو, لیکن صرف اور صرف SRSO کے تحت 23,223 گھر بن چکے ہیں. 20,000 سے زیادہ غریبوں کے لیے گھر بن چکے ہیں. اسی پروگرام کے تحت 673,250 لوگوں کو صحت کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی دیا گیا ہے. جو کچن گارڈننگ کا منصوبہ ہے, کچن گارڈننگ کے نام پہ 18,000 مطلب 18,878 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے سندھ فاؤنڈیشن کے تھرو 10 سکولز بنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ مل کے کام کریں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عورتیں
تو معاشی سطح پہ ہمارے ساتھ، سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ آپ نے اپنا جگہ بنانا ہے، آپ نے اپنا جگہ رکھنا ہے. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ آپ اگر غریب آدمی میں انویسٹ کریں گے یا عورت میں انویسٹ کریں گے تو آپ پورے معاشرے میں انویسٹ کر رہے ہو. یہ باقی جماعتوں کا معیشت چلانے میں اور پیپلز پارٹی کا معیشت چلانے میں یہ فرق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ غریب کو معاشی سطح پر جب طاقتور بنائیں گے تو پورا معیشت طاقتور ہو جائے گا. باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب امیر کو اور پیسہ دلوائیں گے تو کسی طریقے سے معیشت ترقی کرے گا. یہ ہم میں اور دوسروں جماعتوں میں ہمارا معاشی پالیسی میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ارب پتی بینکرز کو ریلیف دلوائیں گے، ہم ٹیکس ایمنسٹی کے نام پہ اربوں خربوں روپیز اس ملک کے امیر ترین خاندانوں اور امیر ترین بزنس والوں پہ خرچ کریں گے. ہم کنسٹرکشن پیکیج کے نام پہ امیر ترین کنسٹرکشن سیکٹر کو، جو بڑے بڑے جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچائیں گے. تو ان امیروں کے پاس جب پیسہ ہوگا تو معیشت چلے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ امیروں کو پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، جیب میں ڈال دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور ادھر ہی رہتا ہے. جب ہم ان خربوں اربوں روپیہ ان امیروں کے بجائے ایک ایسا انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا رورل سپورٹ پروگرام ہو، اس کے تھرو ہم غریب ترین عورتوں تک پہنچیں گے تو اس سے پورا پاکستان کا معیشت چلتا ہے. وہ عورت جس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ پہنچا ہے وہ اپنا جیب میں نہیں ڈالے گی، وہ جا کے اپنے بچوں پہ خرچ کرے گی. جب وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہے تو وہ کسی کے دکان پہ جا کے خرچ کرے گی. وہ پیسہ جا کے اس دکاندار کے پاس، چھوٹا دکاندار کے پاس جائے گا. اگر اس چھوٹا دکاندار کے پاس جائے گا تو وہ زیادہ مال خریدیں گے اور ہر کوئی ترقی کرے گا. اور یہ پیسہ اسی طریقے سے پورا پاکستان کی معیشت، پورا پاکستان کی سیاست پہ چلے گا اور پورا معیشت کو فائدہ اس طریقہ سے ہوتا ہے. آپ اگر ارب پتیوں کو اور امیر بنائیں گے تو وہ خود بخود امیر ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی ایک عورت کو کے ساتھ دیں گے، تھوڑا ہی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ خود پہلے اپنا گھر کو، پھر اپنا گاؤں کو، پھر اپنے پورے ملک کو تبدیل کریں گے. 10% آبادی ہے جو پاکستان کے عورتیں ہیں، ان کو ہمارے ساتھ مل کے بنانا ہے. تو میرے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، یہاں میرا نثار کھورو صاحب ہے، میرا سندھ کا صدر ہے، یہاں مراد علی شاہ صاحب ہے، آپ کا ہمارا وزیر اعلیٰ ہے. میں نے نثار کھورو صاحب سے کہا ہے کہ اب آپ تنظیم سازی کریں گے. آپ جب تنظیم سازی کر رہے ہو تو آپ جائیں گے یونین کاؤنسل سطح تک، ڈسٹرکٹ سطح تک، تو وہاں آپ نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے میرے خواتین کا تنظیم بنانا ہے، تاکہ آپ اگر ہمیں اپنے ایریاز میں، اپنے کاؤنسلز میں، اپنے تحصیلوں میں وہ مشورہ دیں گے کہ کون سا عورت زیادہ ہمیں سیاست میں مدد کر سکتی ہے یا خود سیاست میں شوق رکھتی ہے. اس طریقے سے ہم اپنے بہنوں کو بھی سیاسی سطح پہ، آپ تو معاشی سطح پہ ماشاءاللہ ترقی تو کر رہے ہو، اب ہم نے سیاسی سطح پہ آپ کو طاقتور بنانا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ بی بی تو وزیر اعظم بن چکی ہے، ہم نے آپ کو نیچے سے اوپر لے کر آنا ہے. آپ نے پہلے اپنے لوکل ایریاز میں انٹری ڈالنا پڑے گا.
تو یہ دو طریقے ہیں، ایک ہمارا جماعت ہے، جگہ جگہ عورتوں کے تنظیمیں بن رہے ہیں، تو دوسرا ہمارے لوکل باڈی الیکشنز آ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ یہ نہیں چاہیں گے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئے، جہاں آپ سیاست میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو لوکل باڈی الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے عورتوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے مخصوص سیٹس ڈالے ہیں۔ تو جہاں جہاں آپ پیپلز پارٹی بھی لوکل باڈیز کے لیے اپلیکیشنز مانگیں گے، ہم اپنا پورا ملک میں اور پورا صوبہ میں یہ الیکشنز لڑیں گے۔ آپ نے ضرور جو عورتوں کے ریزرو سیٹس ہے وہاں سے آپ شروع کریں، وہاں سے آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہاں سے سیکھیں گے۔ اب وہاں پہلے اپنا نچلے سطح پر اپنا گھوٹ ہے، جو اپنا ہی گھر کے ارد گرد کا جگہ ہے، پہلے آپ وہاں سنبھالیں گے، پھر آپ اوپر جو ہے اپنا ڈسٹرکٹ لیول پہ آئیں گے، پھر آپ ڈسٹرکٹ سے بڑھ کر ڈویژنل لیول پر آئیں گے، پھر ڈویژنل سے لے کے آپ صوبائی سطح پہ آئیں گے۔ اور وہ دن دور نہیں ہے جہاں نثار کھورو کی جگہ اور مراد علی شاہ کی جگہ سندھ کے عورتوں بیٹھے ہوں گے اور اس صوبہ کا اور اس جماعت کا مالکی کر رہے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور ایک آخری درخواست یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہو، چاہے وہ اپنا گاؤں ہو یا جیسے میرا بہن شکارپور کی جا رہی تھی اسلام آباد، جہاں بھی آپ جا رہے ہو، آپ نے ضرور اس نظریہ کا، اس SRSO کا منصوبہ کا بتانا ہے، اور ہر وہ عورت جن کے پاس آج وہ وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس آج وہ موقع نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ نے اس سے میرا وعدہ لینا کہ میں موجود ہوں، اگر میں جد و جہد کر رہا ہوں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، کل ہم ان کے پاس پہنچیں گے، اور پورے پاکستان میں معاشی انقلاب عورتوں کے ذریعے لے کر آئیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ جنہوں نے یہاں تقریر کیا تھا، میں آپ سب کا نام لے کے شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ زینت بی بی جو گھوٹکی سے آپ نے تقریر کی تھی، جو نور بانو خیرپور سے، مسرت جیکب آباد سے، بینظیر صاحبہ لاڑکانوں سے، زکیہ بدین سے، ہریانہ سانگر سے، افروز قمر شداد کوٹ سے، زہرہ آپ کی جو مچھلی کی کاروبار تھی جس پہ آپ نے 6 لاکھ روپیہ کمایا ہے، ماشاءاللہ، شہزادی سکھر سے جو انشاءاللہ سیاست میں آئے گی، اور ارشاد کشمور سے، نسیم کھوسو شکارپور سے، رانی سانگر سے، نصرت نارا خیرپور سے، نائلہ لڑکانہ سے، شریفہ خیرپور اور سکینہ خیرپور سے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے آج ہمارا دل جیت چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور ملک کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔